کئی لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ پر قرض ہے یا فلاں شخص نے میرے پیسے دینے اور وہ دے نہیں رہا، اور جن لوگوں نے پیسے کسی کے دینے ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اس کے لیے وہ کچھ دعائیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ دعائیں سکھا دیں۔ لیکن قرض کی دعاؤں سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں بنیادی طور پر سمجھ لینا بہت ضروری ہیں۔ وہ شخص، اب ہمارے سامنے دو قسم کے لوگ ہیں، وہ شخص یا وہ لوگ جو جنہوں نے قرض دیا ہوا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ جنہوں نے قرض دیا ہوا ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں اور وہ دے نہیں پا رہا، تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک وہ شخص ہے جس نے قرض لینا ہے یا لیا ہوا ہے، اب وہ ادا نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں اور حدیثوں کا ترجمہ کروں گا، اور ہر حدیث میں سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو اس میں مسئلہ ذکر ہے وہ بیان کر دوں، تو جو جس کے متعلق ہے وہ اس کو لے لے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ قرض کے حوالے سے مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے 17,227 نمبر پر، جس میں سیدنا سعد بن الاطول کہتے ہیں کہ مات اخی و ترک 300 دینار، میرے بھائی فوت ہو گئے اور انہوں نے 300 دینار پیچھے چھوڑے، وہ ترک ولدا صغارا، اور ان کی چھوٹی اولاد تھی، فاردت ان انفق علیہم، اب انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنے بھائی کے بیٹے جو چھوڑے ہیں، اولاد چھوڑی ہے، تو وہ ان پر خرچ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پتہ چلا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اور وحی کے اندر ہے کہ ان اخاک محبوس بدینہ، آپ کا جو بھائی ہے نا اس کو روک لیا گیا ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں لیا جا رہا، اور معاملات اس کے بڑے خراب ہیں، اس نے قرض ادا کرنا لوگوں کا، فاذهب فاقض عنہ، آپ جائیں اور اس کی طرف سے قرض ادا کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص، اب دنیا میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال لے لیں، ہم کسی جگہ جاتے ہیں، گروسری لینے جا رہے ہیں، یا کسی جگہ میٹنگ پہ جا رہے ہیں، یا کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور ہم ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، مسلسل انتظار کر رہے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، ہم کب تک انتظار کر سکیں گے؟ انسان جو ہے نا وہ انتظار نہیں کر سکتا، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ الانتظار اشد من الموت، کبھی کبھی انتظار جو ہے نا وہ موت سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، انسان کو اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے کسی چیز کے لیے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی اس کو روک دیا گیا ہے، اب اس کو جو ہے نا وہ اس کی نیکیوں کا بدلہ بھی نہیں مل رہا، وہ بندہ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ، اور خاص طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا شروع ہو گئی ہو، نیکیاں اس کو وہاں پہ اس کی شمار نہیں کی جا رہی، کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ اس نے قرض دینا تھا لوگوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے اس کا قرض ادا کرو۔ کہتے ہیں فذهبت، میں گیا، فقضیت عنہ، میں نے جا کے ان کا قرض ادا کیا، میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ قد قضیت عنہ، میں نے اس کا سارا قرض ادا کر دیا، سوائے ایک عورت کے، کہ ایک عورت جو ہے نا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے یعنی میرے بھائی نے اس کے 2 دینار دینے ہیں، ولیست لہا بینۃ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ واقعی اس کو دے دوں کہ نہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتیھا فإنھا صادقہ، اسے دے دو کیونکہ وہ سچی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی قرض ادا کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کا مال بچا ہوا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کی خاندان میں وراثت تقسیم کرنے سے پہلے، اس کے خاندان میں بانٹنے سے پہلے، یا باقی ضروریات پوری کرنے سے پہلے اس کا قرض دیکھا جائے اور اس کو ادا کیا جائے۔ ایک حدیث مسند احمد میں موجود ہے 10,156 نمبر پر، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ ما کان علیہ دین، کہ ایک مومن بندے کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے جب تک اس کے ذمہ قرض ہوتا ہے۔ تو بھائی اپنے قرض خود ادا کر کے جانا ہے، کسی دوسرے کے ذمہ لگا کے نہیں جانا، کوشش کرنی ادا کرنے کی۔ وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس میں ہے کہ انسان اگر کوشش کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن اگر وہ کوشش کرتا رہے تو معاملہ اس کا کچھ بہتر ہو سکتا ہے، بصورت دیگر اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اگر قرض لے لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دنیا میں ادا کر کے جائیں، کیونکہ ہماری جان لٹکی رہے گی، ایک مومن کی جان لٹکی رہے گی جب تک کہ اس کا قرض نہیں ادا کر دیا جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مستدرک حاکم میں 2217 نمبر پر موجود ہے، فرماتے ہیں من فارق الروح والجسد، جو فوت ہو گیا، جس کی روح اور جسم الگ الگ ہو گئے، وہ بری من ثلاث، اور وہ 3 چیزوں سے بری تھا، 3 کام اس نے نہیں کیے ہوئے تھے، یا اگر کبھی زندگی میں ہوئے بھی تو فوری طور پر معافی مانگ لی، کیا تو ہوگا کیا اگر وہ 3 چیزوں سے بری ہے؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کون کون سے کام ہیں؟ الغلول والدین والکبر، اس نے مال غنیمت میں خیانت نہیں کی ہوئی تھی، اور اس نے جو ہے نا وہ لوگوں کے قرض نہیں دینے تھے، اور وہ تکبر سے بری تھا۔ تو لوگوں کا قرض جس نے دینا ہے وہ دے کے جائے، اگر وہ دے دے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی 17,320 نمبر روایت ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تخیفوا انفسکم بعد امنھا،
بھائی جب تم امن میں آ جاؤ نا، تمہارے پاس اتنا کوئی مال ہے کہ تم اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہو، یا اپنی ضروریات پہلے کم کرو. جس طرح ہمارے معاشرے میں اس وقت کیفیت ہے کہ بہت سے لوگ قرض ویسے ہی لے رہے ہوتے ہیں کہ بس یار عادت پڑی ہوئی ہے ایک چیز کو خرچ کرنے کی، یا ایک اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے نا انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق ہی جینا ہے، اور وہ لوگوں سے پیسے لیتے رہتے ہیں. یہ آخر میں بھائی ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امن کے بعد جب تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں، تو اس کے بعد کبھی بھی اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو، کبھی بھی اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو. قالوا وما ذاک یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امن کے بعد بندہ اپنے آپ کو خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین، قرض لے کر. اگر بندہ صحیح ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، سارے معاملات اس کے اچھے چل رہے ہیں، پھر کیوں قرض لینا ہے؟ تو اگر پھر بھی بندہ قرض لے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اب اگر اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے، ضرورت کے باوجود وہ قرض لے رہا تھا، یعنی ضرورت اس کو نہیں تھی، بغیر ضرورت کے وہ قرض لے رہا تھا، تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اور ایک حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں 2298 نمبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے اس بندے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا جس کے ذمہ قرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو جو اس کا جو ہے نا وہ قرض ادا کیا جائے. اگر یہ بتا دیا جاتا کہ ہاں جی اس نے جو ہے نا مال چھوڑا ہے، اس کا قرض ادا کیا گیا ہے یا کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کا جنازہ پڑھا دیتے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور کہتے تھے صلو علی صاحبکم، پھر میں نہیں پڑھ رہا جنازہ، تم پڑھا دو. صحابہ کرام کو کہتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، جب جو ہے نا فتوحات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بہت زیادہ مال آنے لگ گیا، جس طرح آج کل جو ہے نا وہ بہت سارے مسلمانوں کے بیت المال موجود ہیں، یا کوئی جگہ پہ مسلمان پیسے جمع کرتے ہیں کہ یار اپنے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے اگر کسی پر قرض ہو جاتا ہے یا چڑھ جاتا ہے اس کو ادا کیا جائے، یا مختلف لوگوں کی مدد کی جائے، یا جس طرح اسلامک کمیونٹی سینٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، اب مومنوں سے میں زیادہ قریب ہوں اس لحاظ سے کہ جو کوئی فوت ہوگا میرے پاس پیسے ہیں، مسلمانوں کے پاس فتوحات موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس پیسے موجود ہیں. اب اگر کوئی شخص قرض نہیں دے سکا، اچانک موت آ جاتی ہے نا، انسان کوشش کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ادا کرے لیکن فوت ہو گیا، زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، اس نے سوچا بھی نہیں ہوا تھا کہ یار میں اس کو ادا کروں گا. تو اب کیا ہوا کہ یہ شخص فوت ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا. لیکن اگر اس کی نیت ہی نہیں تھی ادا کرنے کی تو میرے بھائی یہ بہت خطرناک بات ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ہمیشہ اگر ضرورت نہیں ہے تو کسی سے بھی قرض نہیں لیں. تو اگر کسی سے قرض لینا پڑ جاتا ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ قرض کو ہمیشہ ادا کریں.